عن انس قال كان النبي علیہ السلام اذا دخل الخلاء، نبی علیہ السلام جب ارادہ فرماتے تھے بیت الخلاء جانے کا، نزع خاتمہ، تو اپنی انگوٹھی اتار کر باہر رکھتے تھے. حضور کی انگوٹھی میں نگینہ تھا، نگینی میں 3 سطر تھے، نیچے سطر تھا محمد، اوپر سطر تھا رسول، اوپر سطر تھا اللہ، 3 مقدس نام تھے. تو یہ ادب کے خلاف تھا کہ اس کو لیٹرین میں لے گئے، اس کو اتار کر باہر چھوڑ. اب تبلیغیوں کے پاس تسبیحات ہوتے ہیں، ایک دانے پر لکھا ہے اللہ، دوسرے پر نام محمد، پھر اللہ، پھر محمد، وہ گلے میں ڈال کر لیٹرین چلے جاتے ہیں. یہ منع ہے، بہت سخت منع. عن جابر قال كان النبي علیہ الصلوۃ والسلام اذا اراد البراز، حضور جب ارادہ فرماتے تھے قضاء حاجت کا، انطلق جاتے تھے حتى لا يراه احد، حتیٰ کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ صحرا میں یعنی دور جاتے تھے پردہ کے لیے. کنت مع النبی علیہ السلام ذات یوم، میں حضور کے ساتھ تھے ایک دن. حضور نے ارادہ کیا پیشاب کرنے کا، فاتى دمسا، تشریف لے گئے ایک نرم مٹی میں، فی اصل جدار، دیوار کی بیچ میں، فبال، اپنے پیشاب کیا. ثم قال، فرمایا، اذا اراد احدکم ان یبول، جب ایک تمہارا ارادہ کرے پیشاب کرنے کا، فلیرتد، تلاش کرے اپنے بول کے لیے جگہ، یعنی پہلی جگہ تلاش کری، اونچی جگہ نہ ہو پیشاب لوٹے نہ، سخت نہ ہو چینٹے نہ پڑے، بلکہ نرم ہو اور پست ہو. کان نبی علیہ السلام اذا اراد الحاجت، جب حضور ارادہ فرماتے تھے قضاء حاجت کا، لم یرفع ثوبہ، اپنا دامن نہیں اٹھاتے تھے، حتی یدنو من الارض، حتیٰ کہ زمین کے قریب ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ پھر وغیرہ حاجت کے لیے جاتا ہے اور یہاں سے کپڑا اٹھائے تشریف لے جائے. یہ جب زمین کے قریب ہو تب کپڑا اٹھاؤ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے والد ولد کے لیے. اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں. اذا اتیتم الغائط، جب تم جاتے ہو پخانے کے لیے، فلا تستقبلوا القبلہ، نہ قبلہ کی طرف منہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ اس کی طرف پش کرو. امر بثلاثۃ احجار، اور آپ نے حکم دیا کہ 3 پتھر لے جاؤ. 3 کا عدد مقصود نہیں ہے، ایثار اور انقاء مقصود ہے کہ جب لے جاتے 1 3 5 7، اور انقاء مقصود ہے، اگر انقاء پاکی 1 سے ہو تو وہ کافی ہے. ونہا عن الروس، اور منع فرمائے کہ استنجا گوبر سے نہ کرو، ورم، اور ہڈی سے نہ کرو. روس ناپاک ہے، آپ کو کیا پاک کرے گا. اور رما جینات کی خوراک ہے، یا یہ کہ رما جو ہڈی ہے اس سے اعضاء زخمی ہونے کا خطرہ ہے. اور منع فرمایا ان یستتیب الرجل، کی استنجا کرے آدمی بھی یمینی، دائیں ہاتھ سے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا، حضور کا دائیں ہاتھ مبارک لطہورہ و طعامہ، پاک کاموں کے لیے تھا اور کھانے کے لیے تھا، اور ید یسریٰ لخلائہ، حاجت کے لیے تھا، وما کان من اذی، اور دوسرے ناپاک کاموں کے لیے، ناک صاف کرنے کے لیے تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدکم الى الغائط، جب ایک تمہارا قضاء حاجت کے لیے جائے، فلیذهب معه بثلاث احجار، اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے. 3 بھی مقصود نہیں ہے، ایثار مقصود ہے. اور ایثار میں بھی مقصود انقاء ہے، اگر 1 سے طہارت حاصل ہو جائے تو 3 کی ضرورت نہیں. یستتیب بہن، اس سے اپنے آپ کو پاک کری، فإنها تجزی عنہ، یہ 3 پتھر اس کے لیے کافی ہوں گے. حضور نے فرمایا لا تستنجو، تم استنجا نہ کرو بالروث، خوش گوبر کے ساتھ، وہ نہ پاک ہے، ولا بالعظام، اور نہ ہڈی کے ساتھ، کیونکہ انہا زاد اخوانکم من الجن، یہ تمہاری بھائی جنات کی خوراک ہے. روث پلیت ہے، جنات کھاتے ہیں، تب کہ اللہ تعالیٰ روث کو دوبارہ گھاس کی شکل میں تبدیل کرے. اور ہڈی کھاتے ہیں یا وہ سونتے ہیں، یا یہ کہ جب جن ہڈی کو کھانے لگتا ہے تو وہ ثابت گوشت جو انسان کھا چکا ہے اللہ دوبارہ اس پر چسپاں کرے.
قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے فرمایا یا رویفع لعل الحیات ستطول بک، شاید آپ کی زندگی بڑی ہو بعد میری موت کے بعد، فاخبر الناس، لوگوں کو خبر دو، ان من عقد لحیتہ، جو آدمی داڑھی باندھے گا، او تقلد وترن، یا کمان باندھے گا، یا استنجا کرے گا گوبر دابہ کے ساتھ یا عزم کے ساتھ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. عقد لحیتہ تاکہ داڑھی لمبی نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ عقد لحیتہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اتنا بدنام ہو کہ پھر وہ یہاں کپڑا باندھ لے تاکہ لوگ مجھے پہچانے نہ، کسی کا بھائی قتل کیا، کسی کا باپ قتل کیا، کسی کی بیوی قتل کی ہے، پھر وہ منہ چھپائے کرتا ہے، یہ مراد. او تقلد وترن، یا کمان لٹکا دیں. عرب میں تکبر اور عناد اور دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے اسلحہ بنتے، جیسے پٹھان یہاں پسٹل لٹکا دیتے ہیں، اگر ضرورت کے لیے ہے تو یہ جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکتحل، جو سرما ڈالے، فلیوتر، وہ ویتر ڈالے، یعنی ایک سرمچو یا 3 یا 5. من فعل، جو ایثار کرے، فقد احسن، ومن لا، جو ایثار نہ کرے، 2 ڈالے 4 ڈالے، فلا حرج، ومن استجمر، جو استنجا بالاحجار کرے، فلیوتر، یہ دلیل ہے. وہ ایثار کرے، ثلاثہ کی تعین نہیں ہے. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، ومن اکل، اور جو کھانا کھائے، فما تخلل، تو جو خلال سے دانتوں سے نکالے، فلیلفظ، اس کو پھینکے، وما لک بلسانی، جو زبان کے ذریعہ دانتوں سے نکالے، فلیبتلع، وہ نگل دے. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، ومن اتى الغائط، جو قضاء حاجت کے لیے جائے، فلیستتر، اپنے آپ کو چھپائے، پردے میں جائے. فإن لم يجد، اگر پردہ نہ پائے مگر یہ کہ وہ جمع کرے کسی بنے غیر ریت کا، فلیستدبر، ہو اس کی طرف پش کرے تاکہ دبر نظر نہ آئے. کیونکہ شیطان یلعب، کھیلتا ہے، بمقاعد بنی آدم، بنی آدم کی شرمگاہ کے ساتھ. من فعل، جو دیر لگا کر پاخانہ کرے، فقد احسن، ومن لا، جو پردہ نہ کرے، فلا حرج. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم، پیشاب نہ کرے ایک تمہارا، فی مستحمہ، غسل خانہ میں، اور پھر اس میں غسل کرے یا وضو کرے، کیونکہ عام وسوسے منہ پیشاب سے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم، پیشاب نہ کرے ایک تمہارا، فی جوہر، سوراخ میں، کہیں اندر سانپ نہ نکلے اور دونوں سانپ لڑ نہ جائے، اور پھر بگاڑا نہ کرے کہیں سانپ کی سوراخ میں نہ نکلے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن، تم بچو 3 اسباب لعنت سے. اچھا جی، تم بچو الملاعن، اسباب لعنت سے جو 3 ہے. البراس الموارد، پانی کی گھاٹ میں غل کرنا، لوگ پانی بھرتے ہیں اور اس نے جا کر وہاں پخانہ کر دیا. وقارعات الطریق، اور راستے کے درمیان میں پھر بگاڑا نے پخانہ کیا. وزل، اور جہاں لوگ سائے میں بیٹھتے ہیں اس نے جا کر قضاء حاجت کر لی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج الرجلان، نہ نکلے سفینہ نوح اپنی ساتھی کے ساتھ، یضربان الغائط، کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، کاشفین، ننگے کر چکے ہیں اپنی عورت کو، اور یتحدثان، بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عورتیں کرتی ہیں، عورتیں پیشاب بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتی ہیں. فإن اللہ یمقت علی ذلک، اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہوتا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الخشوش، اے لوگو یہ بیت الخلاء منحضر مختضرۃ، اس میں جنات حاضر ہوتے ہیں. جب تمہارا جائے بیت الخلاء میں، فلیقل، جانے سے پہلے پڑھے، یا اللہ تیری پناہ میں تو من الخبث، جنات مذکرین سے، والخبائث، اور جنات مؤنثات سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ما بین اعین الجن، پردہ درمیان جنات کی آنکھوں کے اور درمیان شرمگاہ انسان کے. جب داخل ہو جائے تمہارا خلا میں تو پردہ یہ ہے، یقول بسم اللہ، داخل ہونے سے پہلے.
کان نبی علیہ السلام اذا خرج، حضور جب نکلتے تھے بیت الخلا سے فرماتے تھے غفرانک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ حضور ہر وقت ذکر کرتے تھے لساناً، بیت الخلا میں ذکر لسانی بند ہوتا تھا، اس بندش کی وجہ سے غفران مغفرت طلب کرے۔ کان نبی علیہ السلام اذا دخل الخلا، حضور بیت الخلا میں تشریف لے جاتے تھے تو میں لے آتا تھا پانی فی طور لوٹا میں، اور رکوتین یا کوزہ میں، فاستنجا ثم مسح یدہ بالارض، استنجا کے بعد اپنا ہاتھ اس طرح زمین پر ملتے تھے تاکہ رائحہ کریہہ دور ہو جائے۔ ثم اتیتہ باناء آخر، دوسرا برتن لاتا تھا، فتوضأ، آپ وضو فرماتے تھے۔ کان نبی علیہ السلام اذا بالا، حضور جب پیشاب کرتے تھے اور وضو فرماتے تھے، نو نزح فرجہ، اپنے شرمگاہ کی طرف ایسے چینٹے ڈالتے تھے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ قطرہ جو کپڑے پر ہے یہ پیشاب کا ہے، تو حضور نے فرمایا پانی کی چینٹے ڈالو، شیطان کو کہو میں کس چینٹے کو دوں تاکہ ملیخولیہ کی بیماری نہ ہو۔ کان نبی علیہ السلام قدح، حضور کا ایک پیالہ تھا، من عیدان، لکڑی کا، تحت سریرہ یبول فیہ باللیل، یہ وہ فتنوں کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی گئی اللہ یعصمک من الناس، پھر آپ نے یہ چھوڑ دیا۔ رآنی نبی علیہ السلام، حضرت عمر فرماتے حضور نے مجھے دیکھا میں پیشاب کر رہا تھا کھڑے ہو کر، فرمایا اے عمر لا تبل قائما، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، فما بلت قائما، میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کھڑے ہو کر پیشاب غلط ہے، لیکن آئندہ روایت نقل کرتے کہ جائز ہے، یہ منسوخ ہے۔ قال شیخ امام محی السنہ رحمہ اللہ، قد صح ثابت ہے حضرت حذیفہ سے، اتى نبی علیہ السلام صبح قوم میں، حضور ایک قوم کی کوڑی کے پاس آئے، فبال، آپ نے پیشاب کیا، قائما، کھڑے، لیکن کہتے کان ذلک لحزن، وہ جگہ پڑی تھی، یا حضور نے اپنا پاؤں باندھا تھا، ان دنوں میں گھوڑے سے گر گئے تھے تو بیٹھنا آپ کے لیے مشکل تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من حدث، سنو بھائی، یہ فصل کے 7 روایت گزر گئی کہ نبی علیہ السلام ایک کوڑی کے پاس تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سے پیشاب حالت قیام میں ثابت ہے، لیکن آج عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جس نے آپ کو کہا کہ حضور نے کھڑے پیشاب کیا، یہ جھوٹ ہے، آپ نے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہیں کیا تھا۔ یہ روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثکم، اے امت جس نے تمہیں بتایا کہ ان نبی علیہ السلام کا یبول قائما، کہ حضور پیشاب کھڑے کرتے تھے، فلا تصدقوا، اس کی تصدیق نہ کرو، ما کان یبول الا قائدا، پیشاب نہیں کرتے تھے مگر کھڑے ہو کر۔ اب اس روایت میں ماقبل روایت میں تعارض، بخاری نے دونوں میں تطبیق یہ کی کہ عائشہ صدیقہ خاتون چار دیواری کے اندر رہتی تھی، چار دیواری کے اندر، اور حضرت عمر مرد چار دیواری سے باہر رہتے تھے، تو حضرت عمر نے جو فرمایا حضور نے کھڑے پیشاب کیا یعنی گھر سے باہر، اور عائشہ صدیقہ جو کہتی ہے آپ نے کھڑے پیشاب نہیں کیا یعنی چار دیواری کے اندر، محل مختلف ہے لہذا تعارض میں ہے۔ دوسری تطبیق یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو فرمایا کہ حضور نے کھڑے پیشاب کیا یعنی ایک بار، اور عائشہ صدیقہ جو کہتی ہے اپنے کھڑے پیشاب نہیں کیا یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا آپ کی عادت مستمرہ نہیں، اور اس پر دلیل عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ ما ان نبی علیہ السلام من حدثکم ان نبی علیہ السلام کان یبولو، یبولو مضارع ہے اور کان ماضی ہے، اور ماضی مضارع پر داخل ہو جائے تو استمرار پیدا کرتا ہے، تو عائشہ صدیقہ کا معنی یہ ہے کہ حضور علی سبیل الاستمرار بول قائما نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں؟ یہ دو تدبیر ہے۔ زید بن حارثہ نبی علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے فی اول ما اوحی الیہ، وہی کے ابتدائی زمانہ میں، تو حضور کو سکھایا وضو اور صلاۃ، جو وضو سے فارغ ہوا تو جبرائیل نے غرفتاً ایک چلو لیا من الماء، پانی سے، فنزع
نزح بها فرجہ، شرمگاہ کی طرف ایسی چینٹے ڈالے تاکہ وسوسات نہ ہو کہ یہ قطرہ پیشاب کا ہے یا پانی کا۔ حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا، کہنے لگا یا محمد جب آپ وضو کریں فانتزع تو سلوار کی طرف پانی کی چینٹے ڈالے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ پیشاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر کھڑے ہو گئے پیچھے بکوز من ماء، پانی کا لوٹا لے کر۔ حضور نے پوچھا ما ھذا یا عمر، عمر یہ کیا ہے؟ فقال ماء تتوضا به، یہ پانی ہے کہ اب وضو فرمائے۔ حضور نے فرمایا ما امرت کلما بلت ان اتوضا، مجھے تو یہ امر نہیں دیا گیا جب پیشاب کروں تو وضو بھی کروں، ولو فعلت لکان سنت، اگر ہر پیشاب کے بعد میں وضو کروں یہ امت کے لیے ایک سنت بنے گی اور پھر اس میں حرج ہے۔ ان هذه الآیت لما نزلت، یہ آیت جب نازل ہو گئی، فیہ مسجد قباء میں رجال مرد یحبون پسند کرتے ایتطہروا خوب پاکی، اور اللہ پسند کرتے ہیں خوب پاک لوگوں کو۔ تو حضور نے فرمایا یا معاشر الانصار، ایک انصار کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے طہارت میں، فما طہورکم، تمہاری طہارت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے اور غسل کرتے ہیں جنابت سے، اور استنجا بالاحجار کے بعد استنجا بالماء کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فہو ذاک، یہ استنجا بالماء، استنجا بالاحجار کے بعد، فعلیکم، تم پر یہ لازم ہے۔ قال بعض المشرکین، بعض مشرکین نے کہا وہو یستہزئ، اور وہ مذاق کر رہا تھا حضور کا۔ تو بعض مشرکین نے کہا انی لأری صاحبکم، اے مسلمانوں میں تمہارے پیغمبر کو دیکھتا ہوں، یعلمکم، کہ وہ تمہیں ہر چیز کا سبق پڑھاتا ہے، حتی القراءۃ، حتیٰ کہ پیشاب کرنے کے بھی طریقہ بتاتا ہے۔ نو میں نے کہا اجل، امرنا، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نہ منہ کرے قبلے کا، ولا نستنجی بایماننا، اور نہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اور ہم استنجا بایماننا نہ کرے، ولا نکتفی بدون ثلاث احجار، اور 3 پتھر سے کم پر اکتفا نہیں کریں گے، لیس فیہا رجی، اور ان 3 پتھروں میں نہ تو گوبر ہو ولا عظم و نہ ہڈی ہو۔ میں نے آپ کو بتایا ثلاثت احجار 3 میں انحصار نہیں ہے، یہ ویٹر مقصود ہے، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نکل آئے، وفی یدہ الدرق، اور حضور کے ہاتھ میں ڈھال تھا، فوضع، اس کو رکھا، ثم جلسا، اس کی طرف بیٹھا، فبال الیہا، اس کو پردہ بنا کر پیشاب کیا۔ تو بعض مشرکین نے کہا انظروا الیہ، اس نبی کو دیکھو، یبولو، ایسے پردے میں پیشاب کرتا ہے، کما تبول المرأہ، جیسے عورت پردے میں پیشاب کرتی ہے۔ تو حضور نے سنا، فرمایا ویحکا، تمہیں موت ہو، اما علمتا، تمہیں معلوم نہیں ہے ما، اس عذاب کا عذاب اصاب جو پہنچ چکا تھا صاحب بنی اسرائیل، ایک یہودی کو، کانوا اذا اصابہم البول، جب ان کو پیشاب پڑتا تھا، نو قرضوہ، وہ اس کپڑے کو کاٹتے تھے بالمقارض، قینچی سے، اور یہ حکم بھی تھا، فنہاہم، اس آدمی نے ان کو منع کیا، فعذب فی قبرہ، اس کو عذاب دیا گیا قبر میں۔ رأیت ابن عمر، میں نے ابن عمر کو دیکھا، اس نے بٹھایا اپنی اونٹ کو قبلہ کی طرف، پھر بیٹھ گئے، پیشاب کر رہا تھا اس کی طرف۔ میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن الیس قد نہی عن ھذا، قبلہ کی طرف پیشاب کرنے سے تو منع آیا ہے؟ قال، فرمایا انما نہی عن ذلک، قبلہ کی طرف پیشاب سے منع آیا ہے پھر فضا صحرا میں، جب تیرے اور قبلہ کے درمیان ایک چیز ہو یسکروں کا جو ستھرا بنے، فلا باسا۔ یہ عبداللہ ابن عمر کے اجتہاد ہے، ورنہ صحرا میں بھی انسان بیٹھے تو اس کے اور بیت اللہ کے درمیان کئی پہاڑ، کئی شہر آتے ہیں۔ کان نبی علیہ السلام اذا خرج من الخلا، حضور جب قضاء حاجت سے نکلتے تھے، فرمایا الحمدللہ الذی، شکر ہے اس خدا کا، اذهب عنی الاذى، جس نے یہ مصیبہ خانہ مجھ سے دور کر دیا، وعافانی، مجھے صحت دی۔ عن ابن مسعود قال لما قدم، جب آیا وفد جنات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہا امتک، اپنی امت کو منع کرو استنجا بعظم سے، اور روثۃ، اور گوبر سے، اور حمحمۃ، اور کوئلہ سے،
کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں رزق بنایا ہے، پس منع کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن ذالک باب السواک۔